ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام۔ ہمارے ساتھ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمیں موجود ہیں۔ پروگرام کو لے کر چلیں گے آگے اور پروگرام کا آغاز کریں گے درود پاک سے، مگر اس سے پہلے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ پروگرام ہمارے اسلام میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انٹرسٹنگ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہاں پر جو ٹیم اے ہے، آپ ٹیم اے ہیں اور آپ ٹیم بی ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو ٹیم اے والے تیار ہیں؟ آواز تو سلو ہے بھائی۔ ٹیم اے والے تیار ہیں؟ اور ٹیم بی والے تیار ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ، ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ہی تیار ہیں۔ جذبے کے ساتھ بڑھیں گے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، سلطان دو جہان پر سب کا درود گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں۔ آج میں آپ کو ایک بتاتا ہوں۔ پروگرام میں کوشش کی جاتی ہے کہ روزانہ ایک درود پاک کی فضیلت بتائی جاتی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت کون بتائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اتنی جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتائیں، اگر گھر میں آگ لگ جائے یا کہیں بھی آگ لگتی ہے تو کیا ڈالا جاتا ہے؟ پانی ڈالتے ہیں۔ پانی کیا کرتا ہے؟ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو مٹاتا ہے۔
اور گناہوں کو اتنی جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ایک درود پاک پڑھنے والے پر اللہ پاک کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، ایسے ہی 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 100 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر 100 مرتبہ جو درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آنکھ سے آزاد ہے۔ اور جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ پیارے بچوں، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درود پاک پڑھنا ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل کام ہے، ہم سمجھتے ہیں، کون سمجھتے ہیں مشکل کام ہے؟ نہیں سمجھتے، یہاں پر تو نہیں سمجھتے۔ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مشکل کام نہیں ہے، یہ ویسے بہت آسان کام ہے۔ کیسے؟ آپ اسکول جاتے ہیں، کون اسکول جاتا ہے؟ یہاں پر کچھ بچے اسکول جاتے ہیں، مدرسے بھی جاتے ہوں گے، تو مدرسے والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سبھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں ایک کام کریں، آپ بتائیں عبدالہادی بھائی، مائک دیں، آپ کے گھر سے آپ کے اسکول کتنی دور ہے؟ بہت دور ہے۔ بہت دور ہے، تو کتنا دور ہے اندازہ؟ روزانہ جاتے ہیں بھائی؟ کتنا دور ہے؟ تھوڑا سا دور ہے۔ تھوڑا سا دور ہے۔ پیدل جاتے ہیں، بائک پہ جاتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، کس میں جاتے ہیں؟ صبح پاپا چھوڑنے آتے ہیں، آتے ہوئے پیدل۔ آتے ہوئے پیدل، تو پیدل آتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ 15 منٹ۔ 15 منٹ۔ چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درود پاک پڑھنا کتنا آسان ہے۔ یہ 15 منٹ چلتے ہوئے آتے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ کسی دوست ساتھ ہوتا ہو تو دوست کے ساتھ باتیں کرتے کرتے آتے ہوں، مگر آسانی یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ آتے ہوئے درود پاک پڑھے، جاتے ہوئے درود پاک پڑھے۔ تو درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم خود ہی اسباب نکل جائیں گے، خود ہی پڑھنا کی عادت لگ جائے گی۔ اور درود پاک پڑھنا آسان کام ہے، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ روزانہ جب اسکول جا رہے ہیں، اسکول سے آتے ہوئے، ٹیوشن بھی جاتے ہیں نا، ٹیوشن جاتے ہوئے، ٹیوشن سے آتے ہوئے، اسی طرح مدرسے جا رہے ہیں، مدرسے سے آتے ہوئے درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنائے اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں، بڑھیں گے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آسان سوالات۔ ہوں گے کچھ سوالات ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے کہ فرض کے علاوہ باقی نمازیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ادا کرنا پسند فرماتے تھے؟ جی اچھا یہ بتا دوں کہ یہاں پر شاید بچے نئے ہیں آج، تو اگر آپ بغیر آپشن کے جواب دیں گے تو 2 پوائنٹس ملیں گے، اگر آپ آپشن لے کے جواب دیں گے تو 1 پوائنٹ ملے گا، اور اگر آپ کوئی جواب ہی نہیں دیتے تو پھر آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا، کوئی نمبر لوز بھی نہیں ہوگا آپ کا۔ چلیں گھر میں۔ گھر میں، جی آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ گھر میں۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ گھر پہ۔ آپ بتائیں۔ گھر پہ۔ گھر میں۔ فرض نمازیں 5 نمازیں فرض ہیں، تو 5 نمازیں فرض جو ہیں وہ تو جماعت سے ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو نمازیں تھیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ادا کرنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ کس دن قبرستان جانا افضل ہے؟ جی بھائی عبدالہادی بھائی۔ جمعے کے دن۔ جی آپ بتائیں بھائی۔ جمعے کے دن۔ احمد بھائی آپ بتائیں۔ جمعے کے دن۔ نیچے دیں بھائی مائک۔ جمعے کے دن۔ آپ بتائیں بھائی۔ جمعے کے دن۔ جمعے کے دن قبرستان جانا افضل ہے، جواب درست ہے۔ پیارے بچوں جمعہ کے دن صبح کے وقت قبروں کی زیارت کے لیے جانا افضل ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب، بتائیے کہ 11، 12 اور 13 ذوالحج شریف کو کیا کہتے ہیں؟ جی ایام تشریق۔ آپ بتائیں بھائی۔ ایام تشریق۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایام تشریق۔ ایام تشریق۔ آپ بتائیں۔ ایام تشریق۔ پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، 11، 12 اور 13 ذوالحج شریف کو ایام تشریق کہتے ہیں، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے ٹیم بی سے، بتائیے وہ کون ہے جو اگر سچ بھی بولے تو لوگ اسے جھوٹا ہی سمجھتے ہیں؟ جھوٹ بولنے والا۔ جھوٹ بولنے والا۔ چلیں بھائی آپ بتائیں بھائی۔
بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. جی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. نیچے دے بھائی. بہت زیادہ جھوٹ بولنے کیا والا. کہتے ہیں بھائی اسماعیل بھائی؟ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، جھوٹ بولنے والا ایک تو ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا جس کی تقریباً سمجھیں کہ ہر بات ہی لوگوں کو کیا لگتی ہے، جھوٹی لگتی ہے. کیونکہ اس نے جھوٹ اتنے بولے ہوتے ہیں کہ اب یہ سچ بھی بول رہا ہوتا ہے نا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ جھوٹ کی ایک نحوست ہے کہ آپ پھر کسی کو یقین دلانا چاہیں گے اپنی بات کا اور وہ آپ کی بات کو مانے گا ہی نہیں. آپ بولے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، وہ قسم پہ بھی نہیں مانے گا کہ بھائی یہ جھوٹا ہی ہے. کیا یہ جھوٹا ہی ہے؟ اس کی 10 باتیں تو جھوٹی ہوتی ہیں، 11ویں بات اگر سچ کہہ رہا ہے تو 11ویں بات بھی لوگ کیا سمجھیں گے، جھوٹی ہی سمجھیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب جھوٹ بولنے سے بچیں، کیونکہ دنیا میں ایک تو لوگوں کے سامنے کوئی عزت بھی نہیں رہتی، ذلیل ہو جاتا ہے، پھر گناہ بھی ملتا ہے. اس کے بعد آخرت میں اس کی سزا بھی ہے اور سزا بھی بڑی خوفناک ہے، دردناک ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب جھوٹ بولنے کی عادت سے بچیں. اللہ پاک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا والے کاموں میں ہی مصروف رکھے، اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہمیں بچا کر رکھے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین اگلے سوال کی طرف. بتائیے حدیث پاک میں مردوں کو کہاں دفن کرنے کا حکم دیا گیا؟ جی نیک لوگوں کے پاس. آپ بتائیں بھائی. نیک لوگوں کے پاس. جی نیک لوگوں کے پاس. آپ بتائیں. نیک لوگوں کے پاس. بھی بتا دیں بھائی. نیک لوگوں کے پاس. پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، حدیث پاک میں مردوں کو جو دفن کرنے کا حکم دیا گیا وہ نیک لوگوں کے پاس دفن کرنے کا حکم دیا گیا. ماشاءاللہ جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے، بتائیے کہ شیطان نے تکبر کرتے ہوئے کس نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. آپ بتائیں بھائی احمد بھائی. حضرت آدم علیہ السلام. آپ بتائیں. نیچے مائک دیں، نیچے آئیے مائک. حضرت آدم علیہ آپ بھی السلام. بتائیں بھائی. حضرت آدم علیہ السلام. عبدالعادی بھائی آپ بھی بتا دیں. حضرت آدم علیہ السلام. جی حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے تکبر کرتے ہوئے سجدہ کرنے کا حکم دیا. تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر وہ شیطان نے نہ کیا. تکبر کرتے ہوئے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا اور ٹیم بی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال، بلکہ اب تو سیگمنٹ ختم ہوئی. ٹھیک ہے بھائی، سیگمنٹ ہو گیا ختم اور یہ ہوا سیگمنٹ. اس سیگمنٹ کے آخر میں یہ نتیجہ ہے کہ کسی ٹیم نے کوئی غلطی اور کسی ٹیم نے کوئی آپشن یعنی کہ دونوں ٹیموں کے کیا ہیں، برابر ہیں. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا ایک بورڈ ہے اور جس میں کچھ ورڈز بنے ہوئے ہیں مگر اس میں کچھ لیٹرز مس ہیں. آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے یہاں آنا ہے اور یہاں پر آ کر ان جو مسنگ لیٹرز ہیں ان کو ان کی جگہوں پر لگا دینا ہے. کون کون آئے گا بھائی؟ سبھی آئیں گے؟ پہلے آپ ایک کام کریں، آپ آ جائیں. جی اب دیکھیں کیا بنانا ہے، آپ نے بتائیں. جی MUKAMM اور A اور آخر میں ہے L. کیا بنا بھائی؟ مائک دیں بھائی ان کو سے پوچھ رہا ہوں میں. مکمل. جی کیا بنا؟ مکمل. یہی بنے گا؟ سوچنے یہی بنے گا. کون کہتا ہے بھائی؟ ٹیم والے کہہ رہے ہیں یہی بنے گا. چلیں آپ اپنی جگہ پر جائیں، آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جاتا وہ نامکمل رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کاموں کو شروع کریں. اور دوسری بات یہ کہ جائز کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جائز کام ہوگا تو انشاءاللہ الکریم اس کا ثواب بھی ملے گا کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ پاک کا نام لے کر آپ نے اس کام کو شروع کیا. کون آئے گا بھائی ٹیم بی سے؟ عبدالعادی بھائی آپ آ جائیں، مائک لے کر آئیں گے. مائک دے دیں مجھے سیدھا سے. جی بندے
BANDE، بس بن گیا. مائک لے لیں. بندے. جی پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، بندے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے، یعنی کہ ان پر رحم کرتا ہے کہ جو کسی اور پر بھی رحم کرتے ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پوری دنیا پر ظلم کرتا ہوں اور اللہ پاک اس پر رحم کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب دوسروں پر رحم کریں تاکہ ہم پر بھی رحم کیا جائے، اللہ پاک ہم پر بھی رحم فرمائے. چلیں ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ محب. سیٹ، پھر اسپیس ہے، پھر این ہے، پھر ڈی ہے، پھر کیا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ جی بھائی. زندہ. زندہ یہی بنے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں زندہ ہی بنے گا. چلے ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر نہیں کیا جاتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. یعنی جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر ہو وہ ایسا ہے جیسے زندہ ہوتا ہے، اور جس گھر میں اس کا ذکر نہ ہو وہ مردے کی طرح ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہے. آخری سوال ہے سیگمنٹ کا اور ہے ٹیم بی سے. آ جائیں بھائی احمد رضا بھائی. جی ماشاءاللہ زیٹ آئی. ذکر. ذکر بنے گا؟ ذکر بنے گا ذکر بنے گا؟ ذکر. چلے بھائی صحیح ہے آپ کا جواب. کون کون ہوئے تھے صحیح ہے بھائی؟ ایک ہی کہہ رہا ہے. جی ذکر کیا بنے گا؟ ذکر. ذکر بنے گا. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلیں آپ اپنی جگہ پر جائیں. پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، ذکر کی کتنی قسمیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ذکر کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں؟ پہلی قسم ہے زبان سے ذکر کرنا جیسے تسبیح وغیرہ پڑھنا. نمبر 2 ہے دل سے ذکر کرنا جیسے اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد رکھنا، دل سے شکریہ ادا کرنا وغیرہ. اور جسم کے ذریعے ذکر کرنا جیسے کہ نماز پڑھنا وغیرہ. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اگر سکون کی تلاش کرتے ہیں، کئی بچے ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ٹینشن بہت ہے، پیپرز آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، سکون چاہیے. بڑے بھی سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو سکون چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، اللہ پاک کی یاد میں مگن ہو جانا، اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ الکریم سکون مل جائے گا. دیگر چیزوں میں سکون ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں مگر نہیں ملتا. واقعی طور پر جو سکون ملتا ہے اور دل جو چین پاتے ہیں وہ اللہ پاک کے ذکر سے ہی چین پاتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیموں سے سوالات ہوئے، دونوں ٹیموں نے جوابات دیے اور یہاں پر کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی، یعنی کہ اب تک تو دونوں ٹیمیں برابر ہیں. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا سنیں. ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین سیگمنٹ ہے آئیں دعا سنیں، اور دونوں ٹیموں سے ایک ایک دعا سنی جاتی ہے. دونوں ٹیموں نے ایک ایک دعا سنانی ہوتی ہے. ٹیم اے آپ نے سنانی ہے حافظہ مضبوط کرنے کی دعا، اور ٹیم بی آپ نے سنانی ہے مرغ کی اذان سن کر پڑھنے کی دعا. چلیں نہیں آتی؟ چلیں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ میں یاد کروا دیتا ہوں پہلے، ٹھیک ہے؟ چلیں پہلے حافظہ مضبوط کرنے کی دعا یاد کرتے ہیں ہم. اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام.
اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. کس کس کو دعا یاد ہو گئی بچوں؟ چلے بھائی سنائیں. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال یا ذا الجلال والإكرام. اکرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ماشاءاللہ. یہاں پر ٹیم اے سے دعا سنی گئی. اب ٹیم بی، آپ کی جو دعا ہے مرغ کی اذان سنتے وقت کی دعا، وہ بھی میں آپ کو یاد کرواتا ہوں. اللہم انی اسألک من فضلک اللہم انی اسألک من فضلک اللہم انی اسألک من فضلک اللہم انی اسألک من فضلک. چلیں سنائیں اب. اللهم إني أسألك فضلك من فضلک. آپ سنائیں بھائی. اللهم إني أسألك من فضلك. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، یہاں پر ٹیم اے نے بھی دعا سنائی، ٹیم بی نے بھی دعا سنائی. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا آئیں دعا سنیں. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں سے دعا سنی گئی، کسی نے کوئی غلطی نہیں کی. اور یہاں پر یوں ہی پروگرام اختتام تک ہوتا ہے کہ یہاں پر دونوں ٹیموں نے دعا سنائی اور ماشاءاللہ یہاں پر دونوں ٹیمیں آج کے پروگرام میں برابر رہیں. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدی چینل دیکھتے رہیے، کرٹس مدی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.